بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم خواتین، آج میں آپ کے سامنے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد محترم ہیں، ان کے زندگی کے حالات مختصر پیش کروں گا۔ آپ کا نام والد نے علی رکھا، والدہ اسد اور حیدر سے یاد کی، مشہور علی ہو گیا، حیدر لقب کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو التراب ہے۔ ابو الحسن تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے۔ ابو التراب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے آئے، وہ زمین پر سوئے ہوئے تھے، کچھ مٹی اوپر لگ گیا تھا، آپ میٹھی کو ہٹائے اور کہا ابو التراب، وہاں سے ابو التراب مشہور ہو گئے۔ اسی طرح مرتضی بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ کے سگے چچا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ ہے۔ نبوت کے اعلان کے وقت آپ کی عمر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی۔ بچوں میں یہ سب سے پہلے ایمان کو قبول کیے ہیں۔ بچپن ہی سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ہتھیار چلانا پہلوانی میں بھی بہت مشہور تھے۔ والد کے وفات کے بعد صرف 3 برس مکے میں تھے۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا کہ میرے جانے کے بعد جو میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اسے ادا کر کے تم آ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں ہجرت کیے جس رات میں کفار آپ کے گھر کو گھیر لیے تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا۔ صبح میں دشمن کفار اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا مجھے معلوم نہیں۔ بہت ڈانٹا ڈپٹا لیکن جواب نہیں ملا تو ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ سے خبا تک پیدل سفر کیے ہیں۔ تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ بغیر سواری کے پیدل سوار چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتے تھے۔ ہجرت کے بعد 35 سال سے زیادہ مدینہ میں گزاری۔ ایک ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی بنائی اور حجرے بنائے، بھائی چارگی کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی میں شمار کیا۔ 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چھوٹی بیٹی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زرہ تھا، اس کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم پر خریدا، رقم بھی دے دیا، پھر زرہ بھی واپس کر دیا، تحفے میں دے دیا۔ اسی رقم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا انتظام کیا، ولیمہ وغیرہ کیا۔ 2 ہجری میں بدر کی لڑائی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی مکمل ساتھ رہے۔ بدر کی لڑائی میں شروع میں پہلوان میدان میں آئے، شروع میں لڑائی ہوتی ہے، اس کے بعد بڑی لڑائی ہوتی ہے۔ عتبہ شیبہ ولید میدان میں آیا اور للکارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بھیجا،
تو ان لوگوں نے کہا ہمارے خاندان والوں کو آگے کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی، حمزہ، عبیدہ بن حارث میدان میں آؤ۔ چنانچہ تینوں میدان میں آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ولید کو قتل کیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ کو قتل کیا، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ شیبہ کے ہاتھ میں زخمی ہو گئے۔ ادھر ولید اور عتبہ دونوں مارے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیبہ کا کام بھی پورا کیے، زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر لائے۔ احد کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ شروع میں بہت سے پہلوان آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کو جہنم رسید کیا۔ 5 ہجری میں خندق کی لڑائی ہوئی، جسے احزاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر عبد الود جو عرب کا مشہور پہلوان تھا، 100 آدمی کے برابر اس کو شمار کیا جاتا تھا، اس نے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے ان کو بٹھایا، دوسروں کے لیے چاہا، پھر علی کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تلوار علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیا، اپنے ہاتھ سے پگڑی باندھی اور میدان میں بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دشمن کے سامنے آئے، کہا میں نے سنا تو 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے، میں تیرے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اسلام قبول کر لے، اس نے انکار کیا۔ کہا دوسری بات میدان سے چلا جا، تو اس نے اسے بھی انکار کیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب تو مقابلہ کے لیے آ جا۔ یہ سن کر عبد الود غصے میں آ گیا، للکارتے ہوئے چیختے ہوئے اپنی تلوار کو زور سے علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر حملہ کیا، اس زور سے مارا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی ڈھال پھٹ کر پیشانی پر زخم پہنچا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا وار اس پر اس زور سے کیا، وہیں وہ مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ اس کے دوسرے پہلوان آئے، اس کے ساتھ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا، وہ دور ہٹ گئے۔ یہ خندق میں اترا تو علی رضی اللہ تعالیٰ خندق میں اتر کر اس کو جہنم رسید کیے۔ اسی طرح خندق کے بعد بنو قریظہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دے کر بھیجا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پہنچے تھے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرائط لکھی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کفار نے کہا رحمان رحیم ہمیں معلوم نہیں ہے، بسم ہی تعالیٰ لکھو۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کاٹ کر لکھا، پھر لکھا گیا محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ کفار نے کہا ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا علی رسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں کیسے اسے کاٹ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کاٹا معجزانہ طور پر۔ وہاں اللہ کے نبی نے لکھا۔ 7 ہجری میں خیبر کی لڑائی ہوئی، یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے رات میں فرمایا کہ میں صبح یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، جو فتح کرے گا اس قلعے کو اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا۔ صبح میں سارے لوگ انتظار میں تھے، اللہ کے نبی کس کے ہاتھ میں جھنڈا دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا علی نہیں ہے، پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا ان کو آنکھ میں درد ہے، کہا کہ بلاؤ۔ جب وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک ان کے آنکھ پر لگایا، آنکھ درست ہو گیا۔ بعد میں خیبر کو فتح کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ بنے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا،
جب اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے اندر گئے، مورتیاں رکھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی اسے نکال رہے تھے، صاف کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اسے توڑتے تھے، باہر پھینکنے لگے۔ اس کے بعد حنین کی لڑائی جو فتح مکے کے بعد ہوئی، اس میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست لڑائی لڑی ہے۔ 9 ہجری میں 150 سوار دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تی یمن بھیجا، وہاں بتوں کو توڑا اور وہاں کے لوگوں پر دین کی محنت کی۔ حاتم طائی کی بیٹی اور حاتم طائی کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ہزاروں یمن کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسلام لائے۔ اس کے بعد تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر تبوک کے لیے نکلے، بہت لمبا سفر تھا، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نہیں نکلے اور فرمایا علی اس بات پر تم راضی نہیں کہ جو تمہارے ساتھ میری نسبت ہے، یعنی تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو نسبت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور میں گئے، ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار قائم مقام بنا کر گئے تھے، مگر یہ شبہ نہ ہو کہ یہ بھی نبی ہیں، اللہ کے نبی نے اس کو الگ کر دیا۔ فتح مکے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قبیل حمدان پر فتح مکے کے بعد مستقل جماعتیں بھیجی، وہاں لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھیجا، اپنا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہاں جا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط بھی پڑھے اور بعض کی لوگوں کو سمجھایا، حمدان کے لوگ ایمان لائے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے۔ 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے پہنچے، اس وقت یمن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہاں سے وہ بھی یمن سے مکۃ المکرمہ آئے، اللہ کے نبی کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک رہے۔ 11 ہجری ربیع الاول میں پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غم زدہ ہوئے۔ غسل دینے میں، قبر مبارک میں اترنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آگے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، مسلمان کے خلیفہ بنے۔ دونوں کا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گہرا تعلق تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گہرا تعلق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج میں گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام نائب بنا کر گئے۔ اسی طرح لمبا سفر یعنی بیت المقدس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے، اس موقع پر بھی مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گہرا تعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساتھ دیے، یہاں تک کہ جب بلوائیوں نے، دشمنوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اس وقت بھی بہت مدد کیے، اور آخر وقت میں بھی جب حملہ ہوا ہے گھر کے باہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر حضرت حسن حسین پہرا دے رہے تھے، دشمن پیچھے سے آ کر حملہ کیے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا خلافت کا. لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. بڑے حالات تھے. اسی طرح چند دن گزرے، آخر انصار مہاجرین نے اصرار کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا. مسجد نبوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی. چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے زمانے خلافت حالات ہی حالات پر تھے. بعض لوگ یہ بات کو لے کر کھڑے ہو گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کا بدلہ لیا جائے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا، شہید کرنے والوں کا بدلہ لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کوشش کر رہے تھے، لیکن ہزاروں لوگ تھے، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا کہ کس کو پکڑا جائے، کس کو سزا دی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ادھر خلیفہ ہوئے، بلوائیوں کا حملہ بھی تھا، ہنگامہ بھی تھا. اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکۃ المکرمہ میں حج میں تھی. وہاں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے. یعنی یہ دونوں عشر مبشرہ میں ہیں. یہ تینوں بہت سے صحابہ کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آئے. بہت بڑی لڑائی جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہتے ہیں. اللہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح عطا فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اعزاز کیا، تعظیم کی. اور اسی طرح اسی خلافت کے مسئلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے، اس کے بعد بیعت کروں گا. اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بھی ایک جنگ ہوئی جسے جنگ صفین کہا جاتا ہے. اس میں بھی ہزاروں مسلمان آپس میں شہید ہوئے. اللہ کا نظام تھا، دونوں برحق تھے، لیکن اللہ کا ایک نظام تھا. اللہ ہی مصلحت حکمتوں کو جاننے والا ہے. آخر ثالثی کا مسئلہ پیش آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں بعض لوگ اس بات کا انکار کیے کہ قرآن فیصل ہوگا. وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کٹ گئے، ان کو خوارج کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں. بعض لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کرتے تھے، نعوذ باللہ بعض نے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہہ دیا. خود انہی کے زمانے میں خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو گئے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانی دشمن بن گئے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حالات سے گزرے، بڑے فہیم تھے، اور عربی زبان، عربی گرامر کے گویا کہ وہ موجد تھے. اللہ نے ان سے بہت سے دین کے کام لیے. عربی میں بڑی مہارت تھی. ان کا مشہور شعر یقوس البحر من طلب اللعالی ومن طلب الاولا سحر اللیالی ومن طلب الاولا بغیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی. یعنی جو موتیوں کو چاہتا ہے، جو موتیوں کو چاہتا ہے اس کو سمندر میں غوطہ لگانا پڑتا ہے. جو بلند مرتبہ چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. جو چاہتا ہے کہ بلند مرتبہ مل جائے بغیر محنت کے، وہ عمر کو ضائع کرتا ہے محال چیز پر. یعنی آدمی محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تب جا کر اسے وہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر بھی مشہور ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. اللہ کے اس قسمت پر ہم راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہمارے جاہلوں کو
مال دیا ہے، یعنی علم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، بہت بڑا علم اللہ نے دیا تھا، اس پر ان کو بڑا فخر تھا، ہونا بھی چاہیے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارجوں نے جو حضرت علی کی جماعت سے کٹ گئے تھے، جو کافر ہو گئے تھے، ان لوگوں نے سوچا، ان لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی، مسئلہ حل ہونے کے لیے نعوذ باللہ ان لوگوں نے کہا 3 بڑے لوگوں کو قتل کر دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کے تینوں بڑی شخصیتیں تھیں۔ اس کے لیے 3 خوارج نے یہ ذمہ داری لی۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا نعوذ باللہ میں علی کو قتل کروں گا، برق بن عبداللہ نے کہا میں معاویہ کو قتل کروں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن بکر نے کہا میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں گا۔ تینوں ایک ہی دن یعنی رمضان 40 ہجری میں ایک ہی دن میں حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت عمر بن عاص مصر میں تھے، وہاں پر عمر بن بکر پہنچا، حملہ کرنے کے لیے پہنچا، نماز کا وقت تھا، صبح کی نماز کا وقت، اتفاق سے عمر بن بکر جب حملہ کیا اس نماز میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نہیں پہنچے تھے، ان کی جگہ خارجہ بن حذافہ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے۔ عمر بن بکر سمجھا یہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر حملہ کیا، وہ شہید ہو گئے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بچا لیا۔ برق بن عبداللہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے ملک شام پہنچا، حملہ تو ہوا نماز کے بعد لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، تھوڑا سا زخم آیا۔ ادھر عبد الرحمن ابن ملجم اللہ کا دشمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت میں حملہ کیا جب یہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے، زور سے تلوار سے حملہ کیا، سر سے دماغ تک تلوار کا اثر پہنچ گیا، لیکن اس موقع پر ان کی زبان پر نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کیا کامیابی تھی؟ شہید ہو رہے ہیں، کامیابی اصل آخرت کی کامیابی ہے، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ تھا کہ ہم سے حق ادا نہ ہوا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، شہید ہونے سے پہلے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بہت سے نصیحتیں بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باحیات تھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہوئی، یعنی 3 بیٹے حسن حسین محسن اور 2 بیٹیاں تھی۔ محسن بچپن ہی میں انتقال ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مجاہدین کی قربانیوں کو قبول فرمائے، خلفائے راشدین کی قربانیوں کو قبول فرمائے، خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق جزائے خیر بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ